صفحہ نمبر 160 ہی جاری ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل غلبہ عشق و محبت کا اثر تھا کہ اس وقت ذہن اس طرف نہ گیا کہ سردار کے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر تشریف فرما ہیں، مجھے فوراً جا کر ان کے قدم چوم لینے چاہیے، بلکہ ذہن اس طرف متوجہ ہو گیا کہ آپ کی زبان مبارک سے السلام علیکم جتنی مرتبہ زیادہ نکلے گا میرے لیے زیادہ مفید ہوگا۔ بہرحال اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ 3 مرتبہ استئذان کے بعد جواب نہ آئے تو سنت یہ ہے کہ لوٹ جائیں، وہیں جم کر بیٹھ جانا خلاف سنت اور مخاطب کے لیے موجب ایذا ہے کہ اس کو دباؤ ڈال کر نکلنے پر مجبور کرنا ہے۔ مسئلہ 12، یہ حکم اس وقت ہے جب سلام یا دستک وغیرہ کے ذریعے اجازت حاصل کرنے کی کوشش 3 مرتبہ کر لی ہو کہ اب وہاں جم کر بیٹھ جانا موجب ایذا ہے، لیکن اگر کوئی کسی عالم یا بزرگ کے دروازہ پر بغیر استئذان کیے ہوئے اور بغیر ان کو اطلاع دیے ہوئے انتظار میں بیٹھ رہے کہ جب اپنی فرصت کے مطابق باہر تشریف لائیں گے تو ملاقات ہو جائے گی، یہ اس میں داخل نہیں ہے، بلکہ عین ادب سے خود قرآن کریم نے لوگوں کو یہ ہدایت دی ہے۔ صفحہ نمبر 161 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوں تو ان کو آواز دے کر بلانا ادب کے خلاف ہے، بلکہ لوگوں کو چاہیے کہ انتظار کریں جس وقت تک آپ اپنی ضرورت کے مطابق باہر تشریف لائیں اس وقت ملاقات کریں۔ آیت یہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تخرج الیہم لکان خیر لہم۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بعض اوقات کسی انصاری صحابی کے دروازے پر پوری دوپہر انتظار کرتا رہتا ہوں کہ جب وہ باہر تشریف لائیں تو ان سے کسی حدیث کی تحقیق کروں، اور اگر میں ان سے ملنے کے لیے اجازت مانگتا تو وہ ضرور مجھے اجازت دے دیتے، مگر میں اس کو خلاف ادب سمجھتا تھا، اس لیے انتظار کی مشقت گوارا کرتا تھا۔ صحیح بخاری۔ ارشاد خداوندی ہے لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم۔ لفظ متاع کے لغوی معنی کسی چیز کے برتنے، استعمال کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے ہیں، اور جس چیز سے فائدہ اٹھایا جائے اس کو بھی متاع کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں متاع کے لغوی معنی ہی مراد ہیں جس کا ترجمہ برت سے کیا گیا ہے، یعنی برتنے کا استحقاق۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب استئذان کی آیات مذکورہ نازل ہوئیں جن میں بغیر اجازت کے کسی مکان میں داخل ہونے کی ممانعت ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس ممانعت کے بعد قریش کے تجارت پیشہ لوگ کیا کریں گے؟ کیونکہ مکہ اور مدینہ سے ملک شام تک ان کے تجارتی سفر ہوتے ہیں اور اس راستہ میں جا بجا ان کے مسافر خانے بنے ہوتے ہیں جن میں دوران سفر وہ لوگ قیام کرتے ہیں، ان میں کوئی مستقل رہنے والا نہیں ہوتا، تو وہاں استئذان کی کیا صورت ہوگی؟ اجازت کس سے حاصل کی جائے گی؟ اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔ رواہ ابن حاتم اور مظہری۔ اس شان نزول کے واقعہ سے معلوم ہوا کہ آیت میں بیوت غیر مسکونہ سے مراد وہ مکانات اور مقامات ہیں جو کسی خاص فرد یا قوم کے لیے خصوصی طور پر رہائش گاہ نہیں بلکہ افراد قوم کو عام اجازت وہاں جانے، ٹھہرنے اور استعمال کرنے کی ہے، جیسے وہ مسافر خانے جو شہر اور جنگلوں میں اسی غرض کے لیے بنائے گئے ہوں، اور با اشتراک علت عام مسجدیں، خانقاہیں، دینی مدارس، ہسپتال، ڈاکخانہ، ریلوے اسٹیشن، ہوائی جہازوں کے مستقر اور قومی تفریحات کے لیے جو مکانات بنائے گئے ہوں۔ غرض رفع عامہ کے سب ادارے اسی حکم میں کہ وہاں ہر شخص بلا اجازت جا سکتا ہے۔ ایئر ڈروم یعنی ہوائی اڈے کے جس حصہ میں جانے کی محکمہ کی طرف سے اجازت نہ ہو وہاں بغیر اجازت کے جانا شرعاً جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 13، اسی طرح مساجد، مدارس، خانقاہوں، ہسپتالوں وغیرہ میں جو کمرے وہاں کے منتظمین یا دوسرے لوگوں کی رہائش کے لیے مخصوص ہوں، جیسے مساجد، مدارس اور خانقاہوں کے خاص حجرے یا ریلوے، ایئر ڈروم اور ہسپتالوں کے دفاتر اور مخصوص کمرے جو مریضوں یا دوسرے لوگوں کی رہائش گاہ ہیں، وہ بیوت غیر مسکونہ کے حکم میں نہیں۔ صفحہ نمبر 162 بلکہ مسکونہ کے حکم میں ہیں، ان میں بغیر اجازت جانا شرعاً ممنوع اور گناہ ہے۔ استئذان سے متعلق چند دوسرے مسائل، ٹیلی فون سے متعلق بعض مسائل۔ مسئلہ نمبر 1، کسی شخص کو ایسے وقت ٹیلی فون پر مخاطب کرنا جو عادتاً اس کے سونے یا دوسری ضروریات میں یا نماز میں مشغول ہونے کا وقت ہو بلا ضرورت شدیدہ جائز نہیں، کیونکہ اس میں بھی وہی ایذا رسانی ہے کہ جو کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونے اور اس کی آزادی میں خلل ڈالنے سے ہوتی ہے۔ مسئلہ نمبر 2، جس شخص سے ٹیلی فون پر بات چیت اکثر کرنا ہو تو مناسب یہ ہے کہ اس سے دریافت کر لیا جائے کہ آپ کو ٹیلی فون پر بات کرنے میں کس وقت سہولت ہوتی ہے، پھر اس کی پابندی کرے۔
مسئلہ نمبر 3، ٹیلی فون پر اگر کوئی طویل بات کرنا ہو تو پہلے مخاطب سے دریافت کر لیا جائے کہ آپ کو ذرا سی فرصت ہو تو میں اپنی بات عرض کریں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی آنے پر آدمی طبعاً مجبور ہوتا ہے کہ فوراً معلوم کرے کہ کون کیا کہنا چاہتا ہے، اور اس ضرورت سے وہ کسی بھی حال میں اور اپنے ضروری کام میں ہو تو اس کو چھوڑ کر ٹیلی فون اٹھاتا ہے۔ کوئی بہر رحم آدمی اس وقت لمبی بات کرنے لگے تو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ مسئلہ نمبر 4، بعض لوگوں کی ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی رہتی ہے اور کوئی پرواہ نہیں کرتے، نہ پوچھتے ہیں کہ کون ہے، کیا کہنا چاہتا ہے۔ اسلامی اخلاق کے خلاف اور بات کرنے والے کی حق تلفی ہے، جیسے حدیث میں آیا کہ اِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، یعنی جو شخص آپ کی ملاقات کو آئے اس کا تم پر حق ہے کہ اس سے بات کرو اور بلا ضرورت ملاقات سے انکار نہ کرو۔ اسی طرح جو آدمی ٹیلی فون پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہے اس کا حق ہے کہ آپ اس کو جواب دیں۔ مسئلہ نمبر 5، کسی کے مکان پر ملاقات کے لیے جاؤ اور اجازت حاصل کرنے کے لیے کھڑے ہو تو گھر کے اندر نہ جھانکو، کیونکہ استئذان کی مصلحت تو یہی ہے کہ دوسرا آدمی جو چیز آپ پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا آپ کو اس کی اطلاع نہ ہونی چاہیے۔ اگر پہلے ہی گھر میں جھانک کر دیکھ لیا تو یہ مصلحت فوت ہو جائے۔ صفحہ نمبر 163، یہ مصلحت فوت ہو جائے گی۔ حدیث میں اس کی سخت ممانعت آئی ہے، رواه البخاری و مسلم عن سہل بن سعد الساعدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ کسی کے پاس جاتے اور اجازت حاصل کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تو دروازے کے بالمقابل کھڑے ہونے کے بجائے دائیں یا بائیں کھڑے ہو کر استئذان فرماتے تھے۔ دروازہ کے بالمقابل کھڑے ہونے سے اس لیے اجتناب فرماتے کہ اول تو اس زمانے میں دروازوں پر پردے بہت کم تھے، اور پردہ بھی ہو تو اسے کھل جانے کا احتمال بہرحال ہے۔ مظہری۔ مسئلہ نمبر 6، جن مکانوں میں داخل ہونا آیت قرآنیہ میں بغیر اجازت کے ممنوع قرار دیا ہے، یہ عام حالات میں ہے۔ اگر اتفاقاً کوئی حادثہ لگنے یا مکان منہدم ہونے کا پیش آ جائے تو اجازت لیے بغیر اس میں جا سکتے ہیں اور امداد کے لیے جانا چاہیے۔ مظہری۔ مسئلہ نمبر 7، جس شخص کو کسی نے بلا کر بھیجا ہے اگر وہ اس کے قاصد کے ساتھ ہی آ گیا تو اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں، قاصد کا آنا ہی اجازت ہے۔ ہاں اگر اس وقت نہ آیا، کچھ دیر کے بعد پہنچا تو اجازت لینا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دعی احدکم فجاء الرسول فإن ذلك له اذن، یعنی جو آدمی بلایا جائے اور وہ قاصد کے ساتھ ہی آ جائے تو یہی اس کے لیے اندر آنے کی اجازت ہے۔ رواہ ابو داؤد۔ مظہری۔ سوال نمبر 22، سورہ نور کی روشنی میں حد زنا پر تفصیلی نوٹ لکھیے۔ سالانہ امتحانات 2009۔ جواب، زنا خود ایک بہت بڑا جرم ہونے کے علاوہ اپنے ساتھ سینکڑوں جرائم لے کر آتا ہے اور اس کے نتائج پوری انسانیت کی تباہی ہیں۔ دنیا میں جتنے قتل و غارت کری کے واقعات پیش آتے ہیں، تحقیق کی جائے تو ان میں بیشتر کا سبب کوئی عورت اور اس سے حرام تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے سورہ نور میں اس انتہائی جرم و بے حیائی کا قلع کما کرنے کے لیے اس کی حد شرعی بتلائی گئی ہے۔ زنا ایک جرم عظیم اور بہت سے جرائم کا مجموعہ ہے، اس لیے اسلام میں اس کی سزا بھی سب سے بڑی رکھی گئی ہے۔ قرآن کریم اور احادیث متواترہ نے 4 جرائم کی سزا اور اس کا طریقہ خود متعین کر دیا ہے، کسی قاضی یا امیر کی رائے پر نہیں چھوڑا۔ انہی متعینہ سزاؤں کو اصطلاح شرع میں حدود کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ باقی جرائم کی سزا کو اس طرح متعین نہیں کیا گیا، بلکہ امیر یا قاضی مجرم کی حالت اور جرم کی حیثیت اور ماحول وغیرہ کے مجموعہ پر نظر کر کے جس قدر سزا دینے کو انسداد جرم کے لیے کافی سمجھے وہ سزا دے سکتا ہے۔ ایسی سزاؤں کو شریعت کی اصطلاح میں تعزیرات کہا جاتا ہے۔ حدود شریعت 4 ہیں۔ نمبر 1 چوری، 2 کسی پاک دامن عورت پر تہمت رکھنا، 3 شراب پینا، اور 4 زنا کرنا۔ ان میں سے ہر جرم اپنی جگہ بڑا سخت اور دنیا کے امن و امان کو برباد کرنے والا اور بہت سی خرابیوں کا مجموعہ ہے۔ صفحہ نمبر 164۔ لیکن ان سب میں زنا کے عواقب اور نتائج بد جیسے دنیا کے نظام انسانیت کو تباہ کرنے والے ہیں، وہ شاید کسی دوسرے جرم میں نہیں۔ نمبر 1 کسی شخص کی بیٹی، بہن، بیوی پر ہاتھ ڈالنا اس کی ہلاکت کا اعتراف ہے۔ کسی شخص کی بہن، بیٹی، بیوی پر ہاتھ ڈالنا اس کی ہلاکت کے مترادف ہے۔ شریف انسان کو سارا مال و جائیداد اور اپنا سب کچھ قربان کر دینا اتنا مشکل نہیں جتنا اپنے حرم کی عفت پر ہاتھ ڈالنا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں روزمرہ یہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ جن لوگوں کے حرم پر ہاتھ ڈالا گیا ہے وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر زانی کے
قتل و فنا کے درپے ہوتے ہیں، اور یہ جوش انتقام نسلوں میں چلتا ہے اور خاندانوں کو تباہ کرتا ہے۔ 2، جس قوم میں زنا عام ہو جائے وہاں کسی کا نسب محفوظ نہیں رہتا۔ ماں، بہن، بیٹی وغیرہ جن سے نکاح حرام ہے، جب یہ رشتے بھی غائب ہو گئے تو اپنی بیٹی اور بہن بھی نکاح میں آ سکتی ہے، جو زنا سے بھی زیادہ اشد جرم ہے۔ 3، غور کیا جائے تو دنیا میں جہاں کہیں بد امنی اور فتنہ و فساد ہوتا ہے، اس کا بیشتر سبب عورت اور اس سے کم مال ہوتا ہے۔ جو قانون عورت اور دولت کی حفاظت صحیح انداز میں کر سکے، ان کو ان کے مقررہ حدود سے باہر نہ نکلنے دے، وہی قانون امن عالم کا ضامن ہو سکتا ہے۔ اس جگہ زنا کے تمام مفاسد اور خرابیاں جمع کرنے اور تفصیل سے بیان کرنے کی نہیں، انسانی معاشرے کے لیے اس کی تباہ کاری کے معلوم ہونے کے لیے اتنا بھی کافی ہے۔ اسی لیے اسلام نے زنا کی سزا کو دوسرے سارے جرائم کی سزاؤں سے اشد قرار دیا ہے۔ وہ سزا سورہ نور میں اس طرح بیان کی گئی ہے: الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، سورہ نور آیت نمبر 2۔ اس میں عورت زانیہ کا ذکر پہلے اور مرد زانی کا بعد میں لایا گیا ہے۔ سزا دونوں کی ایک ہی ہے۔ عام قیاس بیان احکام کا یہ ہے کہ اکثر تو صرف مردوں کو مخاطب کر کے حکم دیا جاتا ہے، عورتیں بھی اس میں ضمناً شامل ہو جاتی ہیں، ان کا علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی۔ سارے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کے صیغہ مذکر سے جو احکام بیان کیے گئے ہیں، یہ عورتیں بھی اس میں بغیر ذکر شامل قرار دی گئی ہیں۔ شاید حکمت اس کی یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مستور رہنے کا حکم دیا ہے، ان کے ذکر کو بھی ذکر رجال کے ضمن میں مستور کر کے بیان کیا گیا ہے۔ اور چونکہ اس طرز سے یہ احتمال تھا کہ کسی کو یہ شبہ ہو جائے کہ یہ سب احکام مردوں ہی کے لیے ہیں، عورتیں ان سے سبکدوش ہیں، اس لیے خاص آیات میں مستقلاً عورتوں کا ذکر بھی کر دیا جاتا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتینا الزکوٰۃ، سورہ الاحزاب۔ اور جہاں مرد اور عورت دونوں ہی کا ذکر کرنا ہوتا ہے تو ترتیب طبی یہ ہوتی ہے کہ مرد کا ذکر مقدم، عورت کا بعد میں ہوتا ہے، یعنی مرد کا ذکر پہلے کیا جاتا ہے اور عورت کا بعد میں۔ چوری کی سزا میں اسی ضابطۂ عرفیہ کے مطابق صفحہ نمبر 165، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، سورہ المائدہ، فرمایا کہ جس میں مرد چور کو مقدم اور عورت کو مؤخر ذکر کیا گیا ہے۔ سزائے زنا میں اول تو عورت کے ذکر کے ضمنی آ جانے پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ صراحتاً ذکر مناسب سمجھا گیا۔ دوسرے، عورت کا ذکر مرد پر مقدم کر کے بیان کیا گیا۔ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ اول تو عورت ضعیف الخلقہ اور طبعی طور پر قابل رحم سمجھی جاتی ہے۔ اگر اس کا صراحتاً ذکر نہ ہو تو کسی کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید عورت اس سزا سے مستثنیٰ ہے، اور عورت کا ذکر مقدم اس لیے کیا گیا ہے کہ فعل زنا ایک ایسی بے حیائی ہے جس کا صدور عورت کی طرف سے ہونا انتہائی بے باکی اور بے پرواہی سے ہو سکتا ہے، کیونکہ قدرت نے اس کے مزاج میں فطری طور پر ایک حیا اور اپنی عفت کی حفاظت کا جذبہ قویہ ودیت فرمایا ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے بڑے سامان جمع فرمائے ہیں۔ اس کی طرف سے اس فعل کا صدور بنسبت مرد کے زیادہ اشد ہے، بخلاف چور کے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے کسب اور کمائی کی قوت دی ہے، اپنی ضروریات اپنے عمل سے حاصل کرنے کے مواقع اس کے لیے فراہم کیے ہیں، نہ یہ کہ ان کو چھوڑ کر چوری کرنے پر اتر آئے۔ یہ مرد کے لیے بڑا عار اور عیب ہے۔ عورت کی چونکہ یہ حالات نہیں ہیں، اگر اس سے چوری کا صدور ہو جائے تو مرد کی نسبت سے اہون اور کم درجہ ہے۔ لغوی وضاحت: فجلدو لفظ جلد کو کوڑا مارنے کے معنی میں آتا ہے۔ وہ جلد سے مشتق ہے کیونکہ کوڑا عموماً چمڑے سے بنایا جاتا ہے۔ بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ لفظ جلد سے تعبیر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ کوڑوں یا دروں کی ضرب اس حد تک رہنی چاہیے کہ اس کا اثر انسان کی کھال تک رہے، گوشت تک نہ پہنچے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑے لگانے کی سزا میں اسی توسط و اعتدال کی تلقین عملاً فرمائی ہے کہ کوڑا نہ بہت سخت ہو جس سے گوشت تک ادھر جائے، اور نہ بہت نرم ہو کہ اس سے کوئی خاص تکلیف ہی نہ پہنچے۔ اس جگہ اکثر حضرات مفسرین نے یہ روایات حدیث سند اور الفاظ کے ساتھ لکھتی ہیں۔ 100 کوڑوں کی مذکورہ سزا صرف غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے مخصوص ہے، شادی شدہ لوگوں کی سزا سنساری ہے۔ نوٹ: یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ زنا کی سزا کے احکام بتدریج آئے ہیں اور خفت سے شدت کی طرف بڑھتے گئے ہیں۔ جیسے شراب کی حرمت میں بھی
اس طرح کی تدریج جو خود قرآن میں مذکور ہے۔ زنا کی سزا کا سب سے پہلا حکم تو وہ تھا جو سورہ نساء کی آیات نمبر 15 اور 16 میں مذکور ہے، وہ یہ ہے، صفحہ نمبر 166۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا واللذان یأتیانہا منکم فزوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما، سورہ النساء۔ اور جو کوئی بدکاری کرے تمہاری عورتوں میں سے تو گواہ لاؤ ان پر 4 مرد اپنوں میں سے، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو بند رکھو ان عورتوں کو گھروں میں یہاں تک کہ اٹھانے ان کو موت یا مقرر کر دے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راہ۔ اور جو مرد کریں تم میں سے وہی بدکاری تو ان کو ایذا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا خیال چھوڑ دو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ان آیتوں میں ایک تو ثبوت زنا کا خاص طریقہ 4 مردوں کی شہادت کے ساتھ ہونا بیان فرمایا ہے، دوسرے زنا کی سزا عورت کے لیے گھر میں قید رکھنا اور دونوں کے لیے ایذا پہنچانا مذکور ہے، اور ساتھ اس میں یہ بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ سزائے زنا کا یہ حکم آخری نہیں، آئندہ اور کچھ حکم آنے والے ہیں۔ مذکورہ سزا میں عورتوں کو گھر میں قید رکھنا اس وقت تک کافی قرار دیا گیا ہے اور دونوں کو ایذا دینے کی سزا کافی قرار دی گئی، مگر اس ایذا اور تکلیف کی کوئی خاص صورت، خاص مقدار اور حد بیان نہیں فرمائی ہے، بلکہ الفاظ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا کی ابتدائی سزا صرف تعزیری تھی جس کی مقدار شریعت سے متعین نہیں ہوئی بلکہ قاضی یا امیر کی ثوابدید پر موقوف تھی، اس لیے ایذا دینے کا مبہم لفظ اختیار فرمایا گیا ہے، مگر ساتھ ہی او یجعل اللہ لہن سبیلا فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ ان مجرموں کے لیے سزا کا کوئی اور طریقہ جاری کیا جائے۔ جب سورہ نور کی آیت مذکورہ نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورہ نساء میں جو وعدہ کیا گیا تھا او یجعل اللہ لہن سبیلا، یعنی یہ کہ یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور سبیل بتا دے، تو سورہ نور کی اس آیت نے وہ سبیل بتلا دی، یعنی 100 کوڑے مارنے کی سزا عورت اور مرد دونوں کے لیے متعین فرما دی۔ اس کے ساتھ ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 کوڑے مارنے کی سزا کو غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے مخصوص قرار دے کر فرمایا، یعنی الرجم للشیب والجلدہ للبکر، صحیح بخاری کتاب التفسیر صفحہ نمبر 657۔ ترجمہ یعنی وہ سبیل اور سزائے زنا کی تعین یہ ہے کہ شادی شدہ مرد اور عورت سے یہ گناہ سرزد ہو تو ان کو سنسار کر کے ختم کیا جائے، صفحہ نمبر 167، اور غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے مارنا سزا ہے۔ ظاہر ہے کہ سورہ نور کی مذکورہ آیت میں تو بغیر کسی تفصیل کے سزائے زنا 100 کوڑے ہونا مذکور ہے، اس حکم کا غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے ساتھ مخصوص ہونا اور شادی شدہ کے لیے رجم یعنی سنساری کی سزا ہونا ان کو کسی دوسری دلیل حدیث سے معلوم ہوا ہوگا، اور وہ حدیث صحیح مسلم، مسند احمد، سنن نسائی، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے اس طرح آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ مجھ سے علم حاصل کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے زانی مرد اور عورت کے لیے وہ سبیل جس کا وعدہ سورہ نساء کی آیت میں ہوا تھا اب سورہ نور میں فرما دی ہے، وہ یہ ہے کہ غیر شادی شدہ مرد کے لیے 100 کوڑے اور سال بھر جلاوطنی، اور شادی شدہ عورت کے لیے 100 کوڑے اور سنگساری، اور شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے 100 کوڑے اور سنگساری۔ غیر شادی شدہ مرد اور عورت کی سزا 100 کوڑے جو آیت نور میں مذکور ہے، اس حدیث میں اس کے ساتھ ایک مزید سزا کا ذکر ہے کہ مرد کو سال بھر کے لیے جلاوطن بھی کر دیا جائے۔ اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ یہ سال بھر کی جلاوطنی کی سزا مرد زانی کو 100 کوڑوں کی طرح لازمی ہے یا قاضی کی ثوابدید پر موقوف ہے کہ وہ ضرورت سمجھے تو سال بھر کے لیے جلاوطن بھی کر دے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہی آخری صورت صحیح ہے، یعنی حاکم وقت کی رائے پر موقوف ہے۔ دوسری بات اس حدیث میں یہ ہے کہ شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے سنگساری سے پہلے 100 کوڑوں کی سزا بھی ہے، مگر دوسری روایات حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے تعامل سے ثابت یہ ہے کہ یہ دونوں سزائیں جمع نہیں ہوں گی، شادی شدہ پر صرف سزائے سنگساری کی جاری کی جائے گی۔ اس حدیث میں خاص طور پر یہ بات
قابل نظر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اوجج اللہ لہن سبیلا کی تفسیر فرمائی ہے، اور تفسیر میں جو بات سورہ نور کی سزا کا غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے مخصوص ہونا، دوسرے سال بھر کی جلا وطنی کا اضافہ، تیسرے شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے رجم و سنگساری کا حکم، ظاہر ہے کہ اس میں سورہ نور کی آیت پر جن چیزوں کی زیادتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ بھی وحی الہی اور حکم ربانی ہی سے تھی۔ ان ہوا الا وحی یوحی، سورہ نجم، اور پیغمبر اور ان سے براہ راست سننے والوں کے حق میں وہ وحی جو بصورت قرآن تلاوت کی جاتی ہے اور وہ وحی جس کی تلاوت نہیں ہوتی، دونوں برابر ہیں۔ صفحہ نمبر 168۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مجمع عام کے سامنے اس پر عمل فرمایا۔ ماعز اور غامد یہ پر سزائے رجم و سنگساری جاری فرمائی۔ ماعز اور غامدیہ پر سزائے رجم و سنگساری جاری فرمائی، جو تمام کتب حدیث میں اسانید صحیحہ کے ساتھ مذکور ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیحین میں ہے کہ ایک غیر شادی شدہ مرد نے جو ایک شادی شدہ عورت کا ملازم تھا اس کے ساتھ زنا کیا۔ زانی لڑکے کا باپ اس کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ واقعہ اقرار سے ثابت ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا قضینا بینکما بکتاب اللہ، یعنی میں تم دونوں کے معاملہ کا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کروں گا۔ پھر یہ حکم صادر فرمایا کہ زانی لڑکا جو غیر شادی اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور عورت جو شادی شدہ تھی اس کو رجم و سنگسار کرنے کے لیے حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا۔ انہوں نے عورت سے بیان لیا، اس نے اعتراف کر لیا تو اس پر بحکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجم اور سنگساری کی سزا جاری ہوئی۔ تفسیر ابن کثیر۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو 100 کوڑے لگانے کی، دوسرے کو سنگسار کرنے کی سزا دی، اور دونوں سزاؤں کو قضا بکتاب اللہ فرمایا۔ حالانکہ آیت سورہ نور میں صرف کوڑوں کی سزا کا ذکر ہے، سنگساری کی سزا مذکور نہیں۔ وجہ وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس آیت کی مکمل تفسیر و تشریح اور تفصیلی حکم بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا تھا، وہ سارا کتاب اللہ ہی کے حکم میں ہے، گو اس میں سے بعض حصہ کتاب اللہ میں مذکور اور مطلوع نہیں۔ صحیح بخاری، مسلم وغیرہ کتب حدیث میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذکور ہے۔ صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر تشریف رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اور آپ پر کتاب نازل فرمائی، تو جو کچھ کتاب اللہ میں آپ پر نازل ہوا اس میں آیت رجم بھی ہے، جس کو ہم نے پڑھا، یاد کیا اور سمجھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم کیا اور ہم نے آپ کے بعد رجم کیا۔ اب مجھے یہ خطرہ ہے کہ زمانہ گزرنے پر کوئی یوں نہ کہنے لگے کہ ہم رجم کا حکم کتاب اللہ میں نہیں پاتے تو وہ ایک دینی فریضہ چھوڑ دینے سے گمراہ ہو جائیں جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور سمجھ لو کہ رجم کا حکم کتاب اللہ میں حق ہے، اور اس شخص پر جو مرد اور محسن ہو یعنی شادی شدہ، جبکہ اس کے زنا پر شرعی شہادت قائم ہو جائے یا حمل اور اعتراف پایا جائے۔ مسلم 2 صفحہ نمبر 65، مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 65۔ یہ روایت صحیح بخاری میں بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے، بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 1009، اور نسائی میں اس روایت کے بعض الفاظ یہ ہیں، صفحہ نمبر 169۔ زنا کی سزا میں ہم شرعی حیثیت سے رجم کرنے پر مجبور ہیں کیونکہ وہ اللہ کی حدود میں سے ایک حد ہے۔ خوب سمجھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رجم کیا اور ہم نے آپ کے بعد بھی رجم کیا، اور اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ کہنے والے کہیں گے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب اللہ میں اپنی طرف سے کچھ بڑھا دیا ہے، تو میں قرآن کے کسی گوشہ میں بھی اس کو لکھ دیتا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہے، عبد الرحمن بن عوف گواہ ہیں، اور فلاں فلاں صحابہ گواہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور آپ کے بعد ہم نے رجم کیا۔ نمبر 1، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خطبہ سے بظاہر یہ ثابت ہوتا ہے کہ حکم رجم کی کوئی مستقل آیت ہے جو سورہ نور کی آیت مذکورہ کے علاوہ ہے، مگر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے الفاظ نہیں بتلائے کہ کیا تھے،
اور نہ یہ فرمایا کہ اگر وہ اس آیت نور کے علاوہ کوئی مستقل آیت ہے تو قرآن میں کیوں نہیں اور کیوں اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ صرف اتنا فرمایا کہ اگر مجھے خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ مجھ پر کتاب اللہ میں زیادتی کا الزام لگائیں گے تو میں اس آیت کو قرآن کی حاشیہ پر لکھ دیتا، کما روائے النسائی۔ 2، اس روایت میں یہ بات قابل غور ہے کہ اگر وہ واقعی قرآن کی کوئی آیت ہے اور دوسری آیات کی طرح اس کی تلاوت واجب ہے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی بدگوئی کے خوف سے اس کو کیسے چھوڑ دیا، جبکہ ان کی شدت فی امر اللہ معروف و مشہور ہے۔ اور یہ بھی قابل غور ہے کہ خود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس آیت کو قرآن میں داخل کر دیتا، بلکہ ارشاد یہ فرمایا کہ میں اس کو قرآن کے حاشیہ پر لکھ دیتا۔ یہ سب امور اس کے قرائن ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نور کی آیت مذکورہ کی جو تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، جس میں آپ نے 100 کوڑے لگانے کے حکم کو غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے ساتھ مخصوص فرمایا اور شادی شدہ کے لیے رجم کا حکم دیا، اس مجموعی تفسیر کو اور پھر اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل کو کتاب اللہ اور آیت کتاب اللہ کے الفاظ سے تعبیر فرمایا۔ اس معنی میں ہے کہ آپ کی یہ تفسیر و تفصیل بحکم کتاب اللہ ہے، وہ کوئی مستقل آیت نہیں، ورنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی طاقت اس سے نہ روک سکتی تھی کہ قرآن کی جو آیت رہ گئی ہے اس کو اس کی جگہ لکھ دیں۔ حاشیہ پر لکھنے کا جو ارادہ ظاہر فرمایا وہ بھی اسی کی دلیل ہے کہ در حقیقت وہ کوئی مستقل آیت نہیں بلکہ آیت سورہ نور ہی کی تشریح میں کچھ تفصیلات ہیں، اور بعض روایات میں جس جگہ ایک مستقل آیت کے الفاظ مذکور ہیں وہ اسناد ثبوت کے اعتبار سے اس درجہ میں نہیں کہ اس کی بنا پر قرآن میں اس کا اضافہ کیا جا سکے۔ حضرات فقہا نے جو اس کو منسوخ التلاوت غیر منسوخ الحکم کی مثال میں پیش کیا ہے، وہ مثال ہی کی حیثیت میں ہے، اس سے در حقیقت اس کا آیت قرآن ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ صفحہ نمبر 170۔ خطۃ البحث خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورہ نور کی آیت مذکورہ میں جو زانیہ اور زانی کی سزا کوڑے لگانا مذکور ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تشریح و تصریح کی بنا پر غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے مخصوص ہے، اور شادی شدہ کی سزا رجم ہے۔ یہ تفصیل اگرچہ الفاظ آیت میں مذکور نہیں، مگر جس ذات اقدس پر یہ آیت نازل ہوئی خود ان کی طرف سے ناقابل التباس وضاحت کے ساتھ یہ تفصیل مذکور ہے، اور صرف زبانی تعلیم اور ارشاد ہی نہیں بلکہ متعدد بار اس تفصیل پر عمل بھی صحابہ کرام کے مجمع کے سامنے ثابت ہے، اور یہ ثبوت ہم تک تواتر کے ذریعے پہنچا ہوا ہے۔ اس لیے شادی شدہ مرد اور عورت پر سزائے رجم کا حکم در حقیقت کتاب اللہ کا حکم ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سزائے رجم سنت متواترہ ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سزائے رجم سنت متواترہ سے قطعی ثبوت ہے، جیسے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہی الفاظ منقول ہیں کہ رجم کا حکم سنت سے ثابت ہے اور حاصل دونوں کا ایک ہی ہے۔ سزائے زنا میں تدریج کے 3 درجے۔ مذکورہ بالا روایات حدیث اور آیات قرآن میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا زنا کی سزا رکھی گئی ہے، زنا کی سزا رکھی گئی ہے کہ قاضی یا امیر اپنی ثوابدید پر اس جرم کے مرتکب مرد اور عورت کو ایذا پہنچائے اور عورت کو گھر میں مقید رکھا جائے، جیسے کہ سورہ نساء میں اس کا حکم آیا ہے۔ دوسرا دور وہ ہے جس کا حکم سورہ نور کی اس آیت میں ہے کہ دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ تیسرا درجہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مذکورہ نازل ہونے کے بعد ارشاد فرمایا کہ 100 کوڑوں کی سزا پر ان لوگوں کے لیے اکتفا کیا جائے جو شادی شدہ نہ ہوں، اور شادی شدہ مرد اور عورت سے اس کے مرتکب ہوں تو ان کی سزا رجم و سنگساری ہے۔ اسلامی قانون میں جس جرم کی سزا سخت ہے اس کے ثبوت کے لیے شرائط بھی سخت رکھی گئی ہیں، جیسے کہ اوپر بیان کیا گیا کہ زنا کی سزا اسلام میں سب جرائم کی سزاؤں سے زیادہ سخت ہے، اس کے ساتھ اسلامی قانون میں اس کی ثبوت کے لیے شرائط بھی بہت سخت رکھی گئی ہیں، جن میں ذرا بھی کمی رہے یا شبہ پیدا ہو جائے تو زنا کی انتہائی سزا جس کو حد کہا جاتا ہے وہ معاف ہو جاتی ہے، صرف تعزیری سزا بقدر جرم باقی رہ جاتی ہے۔ تمام معاملات میں 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی شہادت ثبوت کے لیے کافی ہو جاتی ہے، مگر حد زنا
جاری کرنے کے لیے 4 مرد گواہوں کی یعنی شہادت جس میں کوئی التباس نہ ہو شرط ضروری ہے، جیسے کہ سورہ نساء کی آیت میں گزر چکا ہے۔ دوسری احتیاط اور شدت اس شہادت میں یہ ہے کہ اگر شہادت زنا کی کوئی شرط مفقود ہونے کی بنا پر شہادت روکی گئی تو پھر شہادت دینے والوں کی خیر نہیں، ان پر قذف یعنی زنا کی جھوٹی تہمت کا جرم قائم ہو کر حد قذف 80 کوڑے لگائے جانے کی صورت میں جاری کی جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 171۔ اس لیے ذرا شبہ ہونے کی صورت میں کوئی شخص اس کی شہادت پر اقدام نہیں کر سکتا، البتہ جس صورت میں سری زنا کا ثبوت نہ ہو مگر شہادت سے 2 مرد 2 عورت کا غیر مشروع حالت میں دیکھنا ثابت ہو جائے تو قاضی ان کے جرم کی حیثیت کے مطابق تعزیری سزا کوڑے لگانے وغیرہ کی جاری کر سکتا ہے۔ کسی مرد یا جانور کے ساتھ فعل کبھی کا حکم۔ یہ مسئلہ کسی مرد کے ساتھ یا جانور کے ساتھ یہ فعل کرے تو وہ زنا میں داخل ہے یا نہیں، اور اس کی سزا بھی سزائے زنا ہے یا کچھ اور۔ اس کی تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ لغت اور اصطلاح میں یہ فعل زنا نہیں کہلاتا اور اسی لیے اس پر حد زنا کا اطلاق نہیں ہوتا، مگر اس کی سزا بھی اپنی سختی میں زنا کی سزا سے کم نہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسے شخص کو زندہ جلا دینے کی سزا دی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے لا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ۔ سزائے زنا چونکہ بہت سخت ہے اور اس کا احتمال ہے کہ سزا جاری کرنے والوں کو ان پر رحم آ جائے، سزا کو چھوڑ بیٹھیں یا کم کر دیں، اس لیے اس کے ساتھ یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ دین کے اس اہم فریضہ کی ادائیگی میں مجرموں پر رحم اور ترس کھانا جائز نہیں۔ رافت اور رحمت اور عفو و کرم ہر جگہ محمود ہے، مگر مجرموں پر رحم کھانے کا نتیجہ ساری خلق خدا کے ساتھ بے رحمی ہے، اس لیے ممنون و ناجائز ہے۔ ارشاد خداوندی ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی سزائے زنا جاری کرنے کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت کو حاضر رہنا چاہیے۔ اسلام میں سب سزاؤں اور خصوصاً حدود کو نظر عام پر جاری کر دینے کا طریقہ رائج ہے تاکہ دیکھنے والوں کو عبرت ہو، مگر ایک جماعت کو اس میں حاضر و موجود رہنے کا حکم، یہ بھی سزائے زنا کی خصوصیت ہے۔ اسلام میں ابتدا جرائم کی پردہ پوشی ہے، لیکن جب معاملہ شہادت سے ثابت ہو جائے تو پھر مجرموں کی پوری رسوائی بھی عین حکمت قرار دی گئی ہے۔ فواحش اور بے حیائی کی روک تھام کے لیے شریعت اسلام نے دور دور تک پہرے بٹھائے ہیں، عورتوں پر پردہ لازم کر دیا گیا، مردوں کو نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا، زیور کی آواز یا عورت کے گانے کی آواز کو ممنوع قرار دیا گیا کہ وہ بے حیائی کے لیے محرک ہے۔ اس کے ساتھ ہی جس شخص سے ان معاملات میں کوتاہی دیکھی جائے اس کو خلوت میں تو سمجھانے کا حکم ہے، مگر اس کو رسوا کرنے کی اجازت نہیں۔ لیکن جو شخص ان تمام شرعی احتیاطوں کو توڑ کر اس درجہ میں پہنچ گیا کہ اس کا جرم شرعی شہادت سے ثابت ہو گیا تو اب اس کی پردہ پوشی دوسرے لوگوں کی جرت بڑھانے کا موجب ہو سکتی ہے۔ اس لیے اب تک جتنا اہتمام پردہ پوشی کا شریعت نے کیا تھا اب اتنا ہی اہتمام اس کی تفضیح اور رسوائی کا کیا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 172۔ اسی لیے زنا کی سزا کو صرف منظر عام پر جاری کرنے پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ مسلمانوں کی ایک جماعت کو اس میں حاضر اور شریک رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 23، سورہ نور کی روشنی میں حد قذف پر نوٹ لکھیے۔ سالانہ امتحانات 2009۔ جواب حد قذف۔ قذف کا معنی و مفہوم۔ قذف کا لفظی معنی پھینکنا ہے۔ اسلامی شریعت میں کسی پاک دامن عفت مآب عورت یا مرد پر زنا کا غلط بہتان لگانا قذف کہلاتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں جس طرح زنا کا جرم ناقابل برداشت ہے اور مرتکب عبرتناک سزا کا مستحق ہے، اسی طرح کسی پر زنا کا الزام لگانا اور اس پر کوئی شرعی ثبوت پیش نہ کر سکنا بھی سنگین جرم ہے، اور جو شخص پاک دامن اور عفیف عورتوں پر پاک باز اور عفیف مرد پر یہ الزام لگائے گا اسے بھی معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ اس جرم کی پاداش میں جو سزا اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے اسے حد قذف کہا جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر قذف اسلامی شرع میں کسی پاک باز مرد یا پاک باز عورت پر زنا کی تہمت لگانے یا کسی صحیح النسب شخص کے نسب کے انکار کو کہا جاتا ہے۔ عامہ کتب فقہ۔ قذف کی شرعی حیثیت۔ کسی پاک باز پر زنا کی تہمت لگانا یا کسی صحیح النسب شخص کے نسب کا انکار کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن کریم میں سورہ نور کی آیت نمبر 23 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے
نمبر 1 ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، سورہ نور۔ ترجمہ: بلا شبہ جو لوگ ایسی عورتوں پر جو پاک دامن برے کاموں سے بے خبر اور ایماندار ہیں بدکاری کا الزام لگاتے ہیں تو ایسے لوگوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی جاتی ہے اور ان کو اس دن بڑا سخت عذاب ہوگا۔ 2 حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اجتنبوا سبع الموبقات قالوا وما ہن یا رسول اللہ قال انشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق وعقد مال الیتیم وأکل الربا والتوالی یوم الزحف وقذف المحصنات والمؤمنات الغافلات، الحدیث، صفحہ نمبر 173۔ ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے پرہیز کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا وہ کون سی ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، قابل احترام جان کو ناحق مار ڈالنا، سود کھانا، یتیم کا مال یعنی ناحق کھانا، جہاد کے دن میدان چھوڑ کر بھاگ جانا، اور پاک دامن ایماندار اور برے کاموں سے بے خبر عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا، تہمت لگانے پر گواہ طلبی۔ ارشاد خداوندی ہے: والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، سورہ نور کی آیت ہے۔ اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور پھر وہ اس پر 4 گواہ نہ پیش کر سکیں۔ وضاحت: آیت کے اس حصہ میں المحصنات کا لفظ قابل غور ہے۔ یہ لفظ احسان سے ہے۔ احسان یعنی الف ہے سواد الف اور نون احسان سے مشتق ہے۔ شریعہ اسلامیہ میں احسان کے 2 معنی ہیں۔ ایک حد زنا کے اعتبار سے یعنی وہ جس پر زنا ثابت ہو جائے، وہ مجرم عاقل آزاد بالغ مسلمان ہو اور اس نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کر کے مباشرت بھی کر لی ہو۔ عام معنی میں شادی شدہ ہونا، یہاں یہ معنی مراد نہیں۔ دوسرا معنی حد قذف یا تہمت زنا میں ہے کہ وہ شخص جس پر زنا کا الزام لگا ہو وہ عاقل بالغ آزاد مسلمان اور پاک دامن ہو، اس پر زنا کا ثبوت نہ ہوا ہو۔ حضرت علامہ پانی پتی نے یوں تعریف فرمائی: احسان سے مراد پر علماء کا اجماع ہے کہ وہ شخص جس پر زنا کا الزام لگا وہ آزاد عاقل بالغ مسلمان ہو، جو عفیف و عصمت شعار اور اس پر زنا کی تہمت کبھی نہ لگائی گئی ہو۔ تفسیر مظہری: جب عفت مآب عورت یا مرد پر تہمت زنا لگائی جائے گی تو بس کہنے کو کافی نہ سمجھا جائے گا یا سن کر معمولی خیال کر کے نظر انداز نہ کیا جائے گا، بلکہ اسے حکم دیا جائے گا کہ اس الزام کے ثبوت میں 4 گواہ لائے۔ یہ گواہ انہی شرائط کے حامل ہوں گے جو حد زنا کے لیے ہیں۔ اگر وہ گواہ پیش کر دے تو مجرم کو اس کے جرم پر سزا ہوگی، اور اگر وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو وہ قذف کا مرتکب ہوگا۔ صفحہ نمبر 174۔ حد قذف کی سزا۔ حد قذف کی سزا قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے۔ سورہ نور کی آیت میں ارشاد ہے: والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ اپنے دعوے پر نہ لا سکیں تو ایسے لوگوں کو 80 کوڑے مارو اور آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ قاذف کی سزا۔ قاذف کی ایک سزا یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس کی گواہی ناقابل قبول قرار دے دی جاتی ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی قذف بیانی سے نہ صرف یہ کہ ایک پاک دامن عورت یا پاک باز مرد کی عفت کو بٹا لگانے کی کوشش کی، بلکہ در حقیقت اس نے ایک بہت بڑے فتنے کا دروازہ کھولا اور وہ پورے ایک کنبے کو تباہی کے بھیانک غار میں دھکیلنے کی کوشش کی۔ لہٰذا ضروری ہوا کہ ایسا شخص ہمیشہ کے لیے سوسائٹی میں ناقابل اعتبار قرار دے دیا جائے۔ کوڑوں اور شہادت کے رد ہونے کی دونوں سزاؤں کو اس لیے جمع کیا گیا تاکہ قاذف کو جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے تکلیف اور نقصان پہنچایا جائے۔ 80 کوڑوں کی سزا میں اختلاف فقہا۔ مذکورہ بالا دونوں سزاؤں میں 80 کوڑوں کی سزا اصلی ہے، اور عدم قبول شہادت کی سزا اور شہادت کے لیے ہمیشہ کے لیے رد ہونے کے بارے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قاذف صدق دل سے توبہ کر لے تو بھی اس کی شہادت قبول نہیں کی جا سکتی۔ قاذف کی شرائط۔ قاذف کے لیے شرائط درج ذیل ہیں۔ نمبر 1،
وہ بالغ ہو، بچہ اگر قذف کا مرتکب ہو تو اسے سزا دی جا سکتی ہے مگر اس پر حد جاری نہیں کی جا سکتی۔ 2، وہ عاقل ہو، مجنوں پر حد قذف جاری نہیں ہو سکتی۔ اس طرح حرام نشے کے سوا کسی دوسری نوعیت کے نشے کی حالت میں مثلاً کلوروفارم کے اثر زیر اثر الزام لگانے والے کو بھی مجرم نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ صفحہ نمبر 175۔ 3، اس نے اپنے آزاد ارادے سے یہ حرکت کی ہو، کسی کے جبر سے قذف کا ارتکاب کرنے والا مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ 4، مقذوف کا اپنا باپ یا دادا نہ ہو کیونکہ اس پر حد قذف جاری نہیں کی جا سکتی۔ 5، ان کے علاوہ حنفیہ کے نزدیک ایک پانچویں شرط یہ بھی ہے کہ وہ ناطق ہو، گونگا اشاروں سے الزام لگائے تو حد قذف کا مستوجب نہ ہوگا، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اس سے اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر گونگے کا اشارہ بالکل صاف اور صحیح ہو، جسے دیکھ کر ہر شخص سمجھ لے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے، تو وہ قاذف ہے، کیونکہ اس کا اشارہ ایک شخص کو بدنام اور رسوا کر دینے میں زبانی تہمت سے کسی طرح کم نہیں۔ مقذوف کی شرائط۔ نمبر 1، مقذوف میں جو شرطیں پائی جانی چاہیے وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، یہ کہ وہ عاقل ہو، یعنی اس پر بحالت عقل زنا کرنے کا الزام لگایا گیا ہو مجنوں پر، خواہ وہ بعد میں عاقل ہو گیا ہو یا نہ ہوا ہو۔ الزام لگانے والا نہ حد قذف کا مستحق ہوتا ہے، نہ اس کی عزت پر حرف آتا ہے، لہٰذا اس پر الزام لگانے والا بھی حد قذف کا مستحق نہیں۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجنوں کا قاذف حد کا مستحق ہے، کیونکہ مجنوں کا قاذف حد کا مستحق ہے کیونکہ بہرحال وہ ایک بے ثبوت الزام لگا رہا ہے۔ 2، وہ بالغ ہو، یعنی اس پر بحالت بلوغ زنا کے ارتکاب کا الزام لگایا گیا ہو۔ بچے پر الزام لگانا یا جوان پر اس امر کا الزام لگانا کہ بچپن میں اس فعل کا مرتکب ہوا تھا قذف کا موجب نہیں ہے، کیونکہ مجنوں کی طرح بچہ بھی اپنی عصمت کے تحفظ کا اہتمام نہیں کر سکتا، نہ اس پر حد زنا واجب ہے، نہ اس کی عزت مجروح ہوتی ہے۔ 3، وہ مسلمان ہو، یعنی اس پر بحالت اسلام زنا کرنے کا الزام لگایا گیا ہو۔ کافر پر الزام یا مسلم پر یہ الزام کہ وہ بحالت کفر اس فعل کا مرتکب ہوا تھا موجب حد نہیں ہے۔ 4، وہ عفیف ہو، یعنی اس کا دامن زنا ثابت نہ ہو چکا ہو۔ شبہ زنا سے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر پہلے کبھی جرم زنا ثابت نہ ہو چکا ہو۔ شبہ زنا سے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نکاح فاسد یا خفیہ نکاح یا شبہ نکاح میں مباشرت نہ کر چکا ہو، نہ اس کی حالات زندگی ایسے ہوں کہ جن میں اس پر بد چلنے کا الزام چسپاں ہو سکتا ہو، اور نہ زنا سے کم تر درجہ کی بد اخلاقیوں کا الزام اس پر پہلے کبھی ثابت ہو چکا ہو، کیونکہ ان سب صورتوں میں اس کی عفت مجروح ہو جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 176۔ ان چاروں صورتوں میں مجنوں یا بچے یا کافر غلام یا غیر مکلف آدمی پر بلا ثبوت الزام زنا لگا دینے والا سزا کا مستحق ہے۔ حد قذف کی سزا کا مقصد اصل۔ صفحہ نمبر 176 ہے۔ اسلام کے تمام تعزیری نظام میں مقاصد سزا متعین اور واضح ہیں، جرائم کی بے حقی اور دوسروں کے لیے عبرت۔ حد قذف میں بھی انہی مقاصد کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ حد قذف بہتان اور تہمت لگانے پر ہے۔ یہ ایسی برائی ہے جو معاشرے کے عفیف و پاک دامن لوگوں کی عزتوں اور عصمتوں کو داغدار کرتی ہے۔ اسلام اس بات کو معمولی خیال نہیں کرتا کہ محسن اور محسنہ پاک دامن عفت مآب مرد اور عورت پر غلط الزام تراشی کی جائے جبکہ اس کا کوئی شرعی ثبوت بھی پیش نہ کیا جا سکے، اور اگر ایسا نہ کیا جاتا تو ہر کس و ناقص اٹھتا اور جس پر جی چاہتا الزام تراشی کر کے معاشرے میں بدنام کر دیتا، لوگوں کی نظروں میں گرا دیتا۔ یہ چیز انسان کی عظمت پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ اس لیے اسلام نے کسی کی عزت و ناموس پر غلط الزام لگانے کو مذاق نہیں سمجھا، بلکہ اسے اتنی اہمیت دی کہ پاک دامن عفیف اور عصمت شعار مرد اور عورت پر الزام لگانے والے پر لازم کیا کہ وہ 4 گواہوں سے اسے ثابت کرے یا 80 درے کھائے۔ سوال نمبر 24۔ مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر، ان کی تعظیم واجب ہے۔ سورہ نور کی روشنی میں نوٹ لکھیے۔ سالانہ امتحانات 2013۔ جواب: مسجد کا مفہوم اور اسلام میں اہمیت مسجد سجدہ یعنی یسجد سے ظرف مکان ہے۔ لغت میں مسجد سجدہ گاہ کو کہتے ہیں۔ امام الراغب کے نزدیک مسجد کے معنی موضوع السجود ہے،
یعنی وہ مقام جہاں سجدہ کیا جائے۔ مفردات قرآن۔ ابن خلدون کے نزدیک مسجد کا لفظ ہر قسم کی عبادت گاہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مقدمہ۔ صحیح مسلم میں ہے کہ ہمارے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی ہے، یعنی مسلمان دنیا میں کہیں بھی پاکیزہ جگہ دیکھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ آج کل مسجد کا لفظ اس مخصوص جگہ کے لیے بولا جاتا ہے جو مسلمانوں کے نے اجتماعی طور پر نماز کے لیے وقف کر رکھی ہو۔ اسلام میں مسجد کی اہمیت۔ مسجد اسلامی ثقافت اور اسلامی تعلیمات کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ بطور مسلمان ہمارا مسجد سے لگاؤ ایک فطری امر ہے، کیونکہ مسجد میں انسان اللہ کی عبادت کے لیے جاتا ہے اور یوں اس کا اللہ سے تعلق واضح ہوتا چلا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 177۔ اسلام کے ظہور کے بعد مشرکین و کافروں نے مسلمانوں پر مسجد میں داخلے پر جس قدر پابندیاں عائد کیں، اسی قدر ان کے دلوں میں مسجد میں حاضری کا شوق بڑھتا گیا۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی زیادتی اور اس کے بدلے ان کو عذاب سے یوں ڈرایا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا وَأُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 114۔ ترجمہ۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مساجد سے روکتا ہے کہ ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے، اور ان کے ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ان کو کچھ حق نہیں دے کہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ مسجد میں حاضری اس قدر اہم قرار دی گئی ہے کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پر نظر دوڑائیں تو پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سفر سے واپس آتے تو مسجد میں جا کر سب سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ فضائل مساجد ازروع قرآن و حدیث۔ نمبر 1، مسجد حرام امت محمدیہ کا قبلہ۔ قرآن پاک نے مسجد حرام کو امت محمدیہ کا قبلہ قرار دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المسجد الحرام وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شطرہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 144۔ ترجمہ۔ پس اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیرا کر، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ اس کی طرف کیا کرو۔ 2، مومن ہی مساجد کی تولیت کے حقدار ہیں۔ مساجد کی تولیت کا فریضہ مومنوں پر ہے، مشرک کبھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے ما کان للمشرکین ان یأمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 17۔ ترجمہ۔ اس آیت کا یہ ہے کہ مشرکوں سے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اپنے نفس پر کفر کے متعلق جس حالت میں گواہ ہوں اللہ کی مسجد آباد کریں۔ صفحہ نمبر 178۔ 3، شرک سے نفرت۔ مسجد چونکہ اللہ کا گھر ہے لہذا وہاں اللہ کے سوا پکارنا منع ہے، اور اس شرک سے قرآن پاک میں یوں منع کیا گیا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ سورہ الجن آیت نمبر 18۔ ترجمہ۔ اور مساجد خاص اللہ کے لیے ہیں، بس اللہ واحد کے سوا یہاں کسی اور الہ یعنی معبود کو نہ پکارو۔ 4، مسجد سے روکنا حرام ہے۔ اللہ نے مساجد سے روکنے والوں کو ظالم کہا ہے اور مسجدوں سے روکنے کو بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ نمبر 5، مساجد کو باغات جنت سے تشبیہ۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تم جب جنت کے باغوں سے گزرو تو آسودہ ہو کر کھا پی لو۔ صحابہ نے جنت کے باغات کے متعلق پوچھا تو فرمایا جنت کے باغات سے مراد مساجد ہیں۔ پوچھا گیا کہ آسودہ ہو کر کھانا کیا معنی رکھتا ہے تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ورد کرنا۔ 6، مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو پاک و صاف ہو کر گھر سے نماز کے لیے نکلتا ہے اس کا اجر محرم حاجی کے برابر ہے، جس نے احرام جس حاجی نے پہنا ہوا ہے اس کے برابر اس کا اجر ہے۔ 7، دوری کے باوجود مسجد سے لگاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر مسجد سے دوری کی بنا پر بیچنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارے لیے ہر قدم پر نیکی ہے۔ صفحہ نمبر 179 یعنی 179۔
ایک اور موقع پر فرمایا مسجد سے جو شخص جس قدر دور ہوتا ہے وہ اس طرف آتا ہے تو اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ 8 قربت مسجد، ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مسجد سے جو گھر قریب ہیں ان کی فضیلت دور والے گھر پر ایسی ہے جیسی نمازی کو گھر بیٹھنے والے پر ہوتی ہے۔ 9 حقیقی مسجد، بظاہر تو ہر مسجد قابل احترام ہے مگر حقیقی مسجد وہ ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہو، اور ایسی مساجد جن کی بنیاد مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا ہو قابل قبول نہیں، کیونکہ اللہ اپنے گھر میں نااتفاقی پسند نہیں کرتا۔ مسجد زرار کا ذکر کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسسوا علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، سورہ توبہ آیت نمبر 108۔ ترجمہ، تو اس مسجد میں کبھی بھی کھڑا نہ ہونا جس مسجد کی بنیاد پہلے دن ہی سے تقویٰ پر اٹھائی گئی ہے، اس میں تو کھڑے ہونے کا زیادہ حقدار ہے۔ تو اس مسجد میں کبھی بھی کھڑا نہ ہونا جس مسجد کی بنیاد پہلے دن ہی سے تقویٰ پر اٹھائی گئی ہے، اس میں تو کھڑے ہونے کا زیادہ حقدار ہے۔ 10 عبادت گاہ کی اصطلاح، اصحاب کہف کے واقعہ کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جہاں یہ اصحاب فوت ہوئے تو صاحب علم حضرات نے یہ مشورہ دیا ہے، چونکہ یہ لوگ ایک اللہ کو مانتے تھے لہٰذا ان کے غار کے پاس مسجد تعمیر کی جائے تاکہ لوگ اس مسجد میں عبادت کر سکیں۔ ارشاد الہی ہے قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، سورہ القاف آیت نمبر 21۔ جو لوگ اپنے کام پر غالب تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو ان پر ایک مسجد بنا دیں گے۔ آداب مسجد، مساجد کے چند آداب درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، مسجد میں تھوکنے کی سخت ممانعت۔ آداب مسجد میں ہے کہ مسجد میں بالکل نہ تھوکا جائے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے صفحہ نمبر 180 کہ میں نے امت کے برے اعمال میں سے چند میں میں نے امت کے برے اعمال میں سے مسجد میں تھوکنا پایا جس کو دفن نہ کیا گیا ہو۔ حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 180، ایک شخص نے قوم کی امامت کی اور اس نے قبلہ کی طرف تھوک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو سخت ناراض ہوئے اور لوگوں سے کہا کہ اس شخص کو دوبارہ امامت نہ کرنے دینا۔ جب اس شخص کو امامت کی ممانعت کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر استفسار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ درست ہے کہ میں نے روکا ہے اس لیے کہ تم نے مسجد میں تھوک کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی ہے۔ مشکات۔ 2، کچھ حلال کاموں کی ممانعت۔ مسجد میں کچھ ایسے کاموں سے بھی منع کیا گیا ہے جو ویسے تو حلال ہیں مگر آداب مسجد میں ان کے سے گریز پر زور دیا گیا ہے۔ 3، مساوات کی مکمل پابندی۔ مساجد میں اسلامی مساوات کی پابندی لازمی ہے۔ یہاں کوئی امیر غریب چھوٹا بڑا نہیں ہوتا لہٰذا ہر ایک کا عزت و احترام ضروری ہے۔ نماز باجماعت میں ہمیں اسی بات کا درس ملتا ہے کہ جب تمام امیر اور غریب چھوٹے اور بڑے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں تو تفاخرات کے تمام بت پاش ہو جاتے ہیں۔ بس ضروری ہے کہ مسجد میں کسی کو حقیر جان کر اسے پچھلی صف میں نہ دھکیلا جائے اور نہ ہی مسجد سے باہر نکالا جائے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ 4، مسجد میں آنے والوں کے لیے ہدایات۔ آداب مسجد میں اس بات کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ کوئی اگر مسجد میں داخل ہو تو اسے آگے جانے کی بے جا کوشش نہیں کرنی چاہیے بلکہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جانا چاہیے۔ ایک دوسرے کے کندھوں سے پھاند کر آگے جانا سخت ناپسندیدہ فعل ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ جو لوگ مسجد میں تاخیر سے آئیں انہیں پہلے آنے والوں سے آگے پہنچنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے پہلے آنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 181، مسجد کے انسانی زندگی پر چند خصوصی اثرات۔ نمبر 1، جذبہ اخوت و مساوات اور باہمی ہمدردی۔ مسجد میں نمازی اللہ کی طرف سے واجب عبادت نماز کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں۔ اس میں میل جول سے ان میں جذبہ اخوت پروان چڑھتا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہونے سے امیر و غریب ادنا و اعلیٰ کی تمیز مٹ جاتی ہے اور مسلمان مساوات کا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں۔ دن میں 5 بار ملنے سے مسلمان ایک دوسرے کے مسائل سکھ اور دکھ سے واقف ہوتے ہیں
اور باہمی ہمدردی کا اظہار ہوتا ہے، اور مسلمان مشکلات میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ 2. اتحاد و تنظیم، مسجد میں تنظیم و ترتیب کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اور تمام مقتدی ہر رکن نماز میں امام کی پیروی کرتے ہیں، سب ایک ساتھ قیام و رکوع اور سجدہ کرتے ہیں تو نظم و ضبط اور تنظیم کی مبولتی تصویر بن جاتے ہیں۔ اس موقع پر مسلمانوں میں اتحاد بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ 3. گناہوں سے پرہیز، جب مسلمان مسجد میں موجود ہوں تو ایک طرح سے وہ اللہ کے روبرو ہوتا ہے۔ جب مسلمان مسجد میں موجود ہو تو وہ ایک طرح سے وہ اللہ کے روبرو ہوتا ہے، ایسے میں حتی الامکان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی کوشش اس میں خود ضبطی کا جذبہ پیدا کر کے اس کے اخلاق کو سنوارتی ہے۔ آداب مسجد کی پیروی کرتے ہوئے فرد نہ صرف مذہبی پابندیوں کا احترام کرنے کا عادی ہوتا ہے، بلکہ اس میں اخلاقی و معاشرتی پابندیوں کی پیروی کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 4. مذہبی تعلیم، مسجد میں مذہبی تعلیم حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ مسجد میں بڑے اور چھوٹے بچے قرآن پاک اور حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر کے علاوہ خطبہ جمعہ میں کئی مذہبی امور کے متعلق علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ مساجد میں اسلامی علوم سے متعلقہ کتابیں بھی دستیاب ہوتی ہیں جن سے استفادہ کر کے کسی بھی شرعی مسئلے کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ 5. دین اسلام سے تعلق، دنیا میں ہر فرد کسی نہ کسی فرقے اور دین سے تعلق رکھتا ہے، تاہم ان کی عبادات کی ادائیگی ہفتہ وار یا دن میں ایک بار کی جاتی ہے، مگر اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس میں دن میں 5 بار مرکز دین پر اکٹھا ہوا جاتا ہے۔ اس سے نہ صرف فرد اور مذہب ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو جاتے ہیں، بلکہ فرد اور دین کے مابین تعلق گہرا ہوتا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 182، جو اب تک جاری و ساری رہے گا۔ سوال نمبر 25، اسلام کے نظام عقوبات یعنی جرائم کی سزا پر نوٹ لکھیے۔ سالانہ امتحانات 2012۔ جواب، اسلام کے نظام عقوبات یعنی جرائم کی سزا۔ جرم کی تعریف، کسی بھی قانون کی خلاف ورزی کرنا جرم کہلاتا ہے۔ جرم دراصل معاشرے اور خدا کے قوانین کی خلاف ورزی کا نام ہے۔ ہر وہ عمل جس سے معاشرے کے مفادات پر برا اثر پڑے جرم ہے۔ گناہ اور جرم میں فرق، عام طور پر لوگ گناہ اور جرم کے ایک ہی معنی تصور کرتے ہیں، حالانکہ ملکی یا معاشرتی قوانین کی خلاف ورزی جرم، جبکہ احکام الہیہ کی خلاف ورزی گناہ کے زمرہ میں آتی ہے۔ معاشرتی قوانین کی خلاف ورزیوں میں کئی ایسے افعال ہیں جنہیں ہم جرم تو کہہ سکتے ہیں مگر گناہ کا درجہ نہیں دے سکتے، مثلاً ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی وغیرہ۔ جرائم کی اقسام، یوں تو جرائم کی کئی قسمیں ہیں، مگر جب اسباب کی بنا پر جرم کیے جاتے ہیں وہ تقریباً تمام جرائم میں مشترک ہے۔ مثلاً اغوا بالجبر بعد میں زنا بالجبر کا سبب بن جاتا ہے۔ دولت کا لالچ، ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی اور ناپ تول میں کمی جیسے مسائل کو جنم دیتا ہے۔ قرآن پاک میں جن جرائم کا ذکر آیا ہے وہ سارے جرائم کی بنیاد ہیں۔ نمبر 1 سرقہ، نمبر 2 حرابہ، نمبر 3 خمر، نمبر 4 قتل اور نمبر 5 زنا۔ یہ بنیادی جرائم ہیں، اگر ان کا خاتمہ کر دیا جائے تو دیگر جرائم خود بخود ناپید ہوتے جائیں گے۔ نمبر 1 سرقہ کی تعریف اور ممانعت و شرائط۔ سرقہ اس میں مصدر ہے اور اس کے لغوی معنی ہے کسی چیز کو چپکے سے اپنے قبضے میں کر لینا، یا اس کا عام مفہوم چوری کرنا ہے۔ کوئی عمل اس وقت سرقہ کہلائے گا جب اس میں یہ 3 شرائط پائی جائیں۔ نمبر 1 جو مال چرایا جائے وہ مالک کی حفاظت میں ہو۔ 2 چوری ہونے والے مال کی مقدار ہو اگرچہ ادنیٰ ہی ہو۔ 3 لوگوں سے یوں مال مسروقہ رکھا جائے جس پر لوگوں کی نظر پڑے تو وہ سارق کو پکڑ لیں۔ صفحہ نمبر 183، قرآن اور ممانعت سرقہ۔ قرآن پاک میں سرقہ کے متعلق ارشاد ربانی ہے، والسارق والسارقات فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نقالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 38۔ ترجمہ، اور چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دو، یہ اللہ کی طرف سے ان کی جرم کی سزا ہے، بے شک اللہ عزیز حکمت والا ہے۔ 2 حرابہ کی تعریف اور ممانعت، صفحہ نمبر 182 جاری ہے۔ حرابہ کا لفظ حرب سے بنا ہے جس کے معنی ہے جنگ یا لڑائی۔
اصطلاحی اعتبار سے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرنا، اپنے شر و فساد سے علاقے کے امن و نظم کو درم بھرم کرنا، لوگوں کی جان مال آبرو کو نقصان پہنچانا، قتل، ڈکیتی، رہزنی، آتش زنی، اغوا، زنا، تقریب خاری اور اس نوعیت کے دیگر سنگین مسائل جو حکومت کے لیے امن و امان کا مسئلہ پیدا کریں، ہراوا کہلاتے ہیں۔ ہراوا کی سزا، اس کی سزا قرآن نے یہ بیان کی ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ ترجمہ، یہی سزا ہے ان کی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور ملک میں فساد برپا کرنے کی صحیح کرتے ہیں، کہ وہ قتل کیے جائیں یا سولی دیے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں مخالف جانب سے، یا ملک بدر کر دیے جائیں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، یعنی یہی سزا ہے ان کی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور ملک میں فساد برپا کرنے کی صحیح کرتے ہیں، کہ وہ قتل کیے جائیں یا سولی دی جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں مخالف جانب سے، یا پھر ملک بدر کر دیے جائیں۔ 3، خمر کی تعریف اور ممانعت۔ خمر کا لغوی معنی ہے ڈھانپنا اور پردہ ڈالنا۔ خمر کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی کہ کل مسکرن خمر و کل مسکرن حرام، یعنی ہر نشاور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ صفحہ نمبر 184۔ عام طور پر اس سے مراد شراب لی جاتی ہے، اس کے علاوہ خمر میں بہت سی چیزیں شامل ہیں جیسے ہیروئن، چرس، افیون، بھنگ، حشیش اور گانجا وغیرہ۔ صفحہ نمبر 184۔ خمر کی حرمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تنبیہی انداز میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 90۔ یعنی ترجمہ، اے ایمان والو جو ایمان لائے ہو، شراب، جوا اور بت اور پانسے کے تیر ناپاک شیطانی کام ہے، بس ان سے باز آ جاؤ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ 4، قتل کی تعریف، اقسام اور ممانعت۔ قتل سے مراد ایک شخص کا دوسرے شخص کو جان سے مار دینا ہے۔ اس کی 2 اقسام ہیں، نمبر 1 قتل عمد اور نمبر 2 قتل خطا۔ نمبر 1 قتل عمد سے مراد جان بوجھ کر کسی کو موت کے ہمکنار کرنا ہے، جبکہ قتل خطا اسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی حادثے میں دانستہ یا نادانستہ طور پر دوسرے شخص کو زخمی کرے اور وہ شخص زخم و کتاب نہ لاتے ہوئے مر جائے تو اس کا قتل پہلے کی ذمہ ہوگا۔ قتل عمد کی صورت میں قصاص جاری ہو جاتا ہے، جبکہ قتل خطا میں سزا دینا یا معاف کرنا مرحوم کے اہل خانہ کی مرضی پر ہے۔ قرآن و سنت میں انسانی جان کی قدر و قیمت بہت اہم قرار دی گئی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 32۔ ترجمہ، جس کسی نے انسان کو خون کے بدلے قصاص یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا اور کسی وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی۔ قتل کے بدلے میں قصاص مقتول کے اہل خانہ کا حق قرار دیا گیا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 178 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 178۔ صفحہ نمبر 185۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے ایمان والو، تمہارے قتل میں قصاص فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت،
ہاں اگر قاتل کے ساتھ کوئی نرمی کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کر دے، یعنی اچھے طریقے سے خون بہا ادا کر دے۔ 5 زنا کی تعریف اور ممانعت۔ زنا سے مراد یہ ہے کہ مرد اور عورت نکاح شرعی اور قانونی تعلق کے بغیر ایک دوسرے سے جنسی تعلقات قائم کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32۔ ترجمہ، اور زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو کیونکہ وہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور بہت بری راہ ہے۔ زنا کی سزا۔ زانی اور زانیہ کی سزا کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، سورہ نور آیت نمبر 2۔ یعنی زناکار عورت اور زناکار مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ 100 کوڑوں کی سزا غیر شادی شدہ مرد اور عورت کی ہے۔ شریعت نے شادی شدہ افراد کو اس گناہ کا مرتکب ہونے پر رجم کی سزا یعنی سنگساری کی سزا تجویز کی ہے۔ رجم کی سزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث سے ثابت ہوئی ہے۔ زنا کی نوبت تب تک نہیں آتی جب تک عورت مرد کی فتنہ نظر سے بچنے کے لیے باپردہ رہے، بصورت دیگر برائی کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تجھ میں حیا نہیں تو جو تیرا جی چاہے کر، جب تجھ میں حیا نہیں تو جو تیرا جی چاہے کر۔ مذکورہ جرائم کے اسباب۔ نمبر 1 تعلیمات دینیہ سے انحراف، 2 حرام کی کمائی، 3 توبہ کی جانب نہ آنا، 4 ہوس مال و دولت، 5 خود غرضی، 6 شیطان کی پیروی، 7 بروں کی صحبت، 8 بے پردگی، 9 جہالت، 10 منشیات کی خرید و فروخت۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541-838 یعنی 0345 95 41 838۔ سابقہ پرچہ سال 2014، MA اسلامیات فائنل سالانہ امتحانات 2014، پرچہ نمبر 6 القرآن، ترجمہ آف دا سیکنڈ ہاف اور کمنٹری ود گرامر، یعنی گرامر کے ساتھ تبصرہ۔ ٹائم جو ہے اس میں پرچے کا وہ 4 گھنٹے اور میکسیمم مارکس اور نمبر اس پرچے کے ہیں 100۔ نوٹ نمبر 1، امتحانی حال میں موبائل فون اور دیگر برقی اشیاء ساتھ لانا اور ان کا استعمال سختی سے ممنوع ہے۔ خلاف ورزی کرنے پر رپورٹ کے مطابق نہ صرف پرچہ بلکہ امتحان منسوخ ہو سکتا ہے۔ 2، تمام سوالات کے جوابات مطلوب ہیں، درمیان میں ہرگز خالی جگہ نہ چھوڑیں۔ سوال نمبر 1، درجہ ذیل آیات کریمہ کا سلیس اردو میں ترجمہ کیجیے، اور اس سوال کے نمبر ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، درجہ ذیل آیات کریمہ کا سلیس اردو میں ترجمہ کیجیے، اور اس سوال کے نمبر ہے 20۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا ویوم نسیر الجبال
وترى الأرض بارزة وحشرنا هم فلم نغادر منهم أحدا وأرزوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل أوزعمتم ألن نجعل لكم موئدا ووزع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا يا وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله الاختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بلى قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وإزاما أإننا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض فيها ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. یہ دو آیات کریمہ تھیں، ان میں سے ایک کا سلیس اردو ترجمہ کرنا ہے. سوال نمبر 2، درج ذیل آیات کریمہ کا سلیس اردو میں ترجمہ کیجیے اور اس کے بھی 20 نمبر ہیں. یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا يؤذين وقال الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. يا إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. سوال نمبر 3، درج ذیل آیات کریمہ کا سلیس اردو ترجمہ اور مختصر وضاحت کیجیے. اور سوال کے نمبر ہیں 20. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. يا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر قل سوف تعلمون ثم قل سوف تعلمون قل لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها أين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سوال نمبر 4، معرف القرآن کی روشنی میں مسئلہ استئذان کی وضاحت کریں. یا سوال اس کے بھی 20 نمبر ہیں. یا واقعہ افق تفسیر معرف القرآن کی روشنی میں تفصیل سے لکھیں. سوال نمبر 5، مندرج ذیل آیات کریمہ کا ترجمہ و تشریح معرف القرآن کی روشنی میں کیجیے. نیز آیت کریمہ پر اعراب لگائیے. 20 نمبر اس سوال کے ہیں. والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادۃ باللہ انہ لمن الصادقین. یا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون.